نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 پڑھیں گے اور اس میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں پتھروں کی، چٹانوں کی اقسام کو بیان کیا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بیان کیا ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثم کا مطلب پھر، قسط کا مطلب ہے سخت ہو گئے۔ قسط کا مطلب کیا ہے؟ سخت ہو گئے۔ قلوبکم، قلوب قلبن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے دل، کم کا مطلب تمہارے، من کا مطلب سے، بعد کا مطلب بعد، ذالک اس کے۔ ترجمہ یوں بنا، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی جو کل واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو عامل شخص تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، وہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا بتایا، اور اس کے بعد دوبارہ وہ مر گیا۔ اب دیکھیں کہ اس شخص کے اٹھنے کے بعد دوبارہ مرنا، اس میں 3 چیزوں پر دلالت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ ایک شخص کو مار دیں اور اس کو دوبارہ زندہ کر دیں، دوبارہ اس کو اٹھا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بالیقین فرمایا کہ تم اس کو گائے کے گوشت کا ٹکڑا لگاؤ تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جی ٹھیک، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اور بالیقین فرمایا کہ یوں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ، اس میں آخرت کی بھی دلیل تھی کہ جس طرح یہ شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور چونکہ وہ شخص مرنے کے بعد حالت برزخ میں چلا گیا، وہاں سے وہ واپس آیا ہے، اب وہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو قیامت کے دن یہی کیفیت ہوگی کہ کوئی شخص جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہوگا۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم نے ان کے منہوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے ہاتھ ہم سے بول رہے ہیں، ان کے پاؤں ہم سے بول رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، جو کام وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد، جو انتہائی رقت آمیز تھی، دلوں کو نرم کر دینے والی تھی، لیکن ان کی برائی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس نشانی سے بھی عبرت حاصل نہیں کی، اپنے دلوں کو نرم نہیں کیا، بلکہ اس نشانی کو دیکھنے کے بعد ان کے دل مزید سخت ہو گئے، جو ان کی شقاوت پر دلالت کرتے ہیں، بدبختی پر دلالت کرتے ہیں کہ عبرت کی جا پر جا کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ اسی سے یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ جگہ سیرگاہ نہیں ہوتی، وہ جگہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ لطف اندوزی کی، انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں جا کر اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تھے، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے اپنی سواریاں تیز کر کے گزارو، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو ہمارے ہاں لوگ اس بات کو یہ کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اس کو سیرگاہ بنا لیتے ہیں، اس کو انٹرٹینمنٹ کی جگہ بنا لیتے ہیں، وہاں پر سیلفیاں لی جاتی ہیں، وہاں پر سیر و تفریح ہوتی ہے۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ دل کو سخت کرنے والی بات ہے۔ تو جس طرح انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کی اطلاع دی، قاتل کی خبر دی، تو اس سے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے،
لیکن ان لوگوں کے دل اس سے مزید سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ پھر ان کے دل، تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، فاہیہ، پھر وہ کل حجارتی، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، اور کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ یہ لفظ ہوتا ہے نا جیسا کہ، فاہیہ پھر وہ ہو گئے کل جیسا کہ، الحجارہ پتھر، او کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسا کہ پتھر، یا اشد قسوہ، اشد سخت، قسوہ کا مطلب یعنی اشد کا مطلب زیادہ، قسوہ کا مطلب سخت، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یعنی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی 3 اقسام بیان کی ہیں، یہاں پر لوہے کا، تانبے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ لوہا اور تانبا وہ آگ لگنے سے پگھل جاتا ہے، وہ نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر میں یہ خاصیت نہیں ہے، اس کو جتنی آگ لگے، جتنا اس کو پکایا جائے، اس سے اور وہ زیادہ سخت ہوتا رہتا ہے۔ واو کا مطلب اور، یہ 3 اقسام اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بیان فرمائی ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، من کا مطلب سے، الحجارہ پتھر، یہ من تبعیض کا ہے، اس کا مطلب ہے بعض پتھر، اور بے شک بعض پتھروں میں سے، لما یتفجر، کے پھوٹ پڑتے ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، چشمے، اس لیے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، یعنی ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اب پتھر کی کیفیت یہ ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر بھی کھل گیا، اس نے بھی راستہ دیا، لیکن ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ پہلی قسم تھی پتھروں کی۔ واو کا مطلب اور، انا کا مطلب بے شک، منہا، منہا کا مطلب ان میں سے، ان میں سے کا مطلب ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، لما یشقق، کہ وہ پھٹ پڑیں، فیخرج، پھر نکلے، پھر نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، یعنی کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل آتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں نہیں پھوٹتی، چشمے نہیں نکلتے، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی ان میں سے رستا رہتا ہے۔ تو دوسری قسم پتھروں کی یہ ہو گئی۔ وَإِنَّ، واو کا مطلب اور، اِنَّ کا مطلب بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے، لما یہبط، جو کہ گر پڑتے ہیں۔ یہبط کا جو لفظ ہے یہ حبوط سے ہے، حبوط کا مطلب ہوتا ہے اونچائی سے نیچے کی طرف آنا، اس کو ہم گر پڑتے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل لفظ اس کے لیے ہے لڑکنا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، کہ وہ لڑک پڑتے ہیں، من کا مطلب سے، خشیہ کا مطلب خوف، اللہ کا مطلب اللہ، یعنی کچھ پتھر تو ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کے پتھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے، اس سے علماء نے کئی طرح کے معانی اخذ کیے ہیں۔ جو پہلی قسم بیان فرمائی، اس سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی جو علماء نے ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی قسم کے پتھر ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹتی ہیں، چشمے پھوٹتے ہیں، یہ علماء کے دل ہیں، کہ اس سے ایسے علوم نکلتے ہیں، ایسے معارف نکلتے ہیں کہ جس طرح چشمے سے ایک خلق کثیر مستفید ہوتی ہے، فائدہ حاصل کرتی ہے، اسی طرح یہ علماء کے دل ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے علم کی اور معرفت کی کہ چشمے نکال دیتے ہیں، اور ایک خلق کثیر اس سے نفع حاصل کرتی ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ دل ایسے ہیں، یعنی اصل تو اس کا مطلب پتھر ہے لیکن تشبیہ ہے دلوں کے ساتھ، اور کچھ دل ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور اس سے پانی رستا رہتا ہے۔ اس سے مراد عابدین اور زاہدین کے دل ہیں،
کہ وہ اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں اور امت کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، تو امت کو جانے انجانے میں اس کا نفع پہنچتا رہتا ہے، وہ دعا امت کے لیے کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نفع ملتا رہتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں۔ یہ عام انسانوں کے دل ہیں کہ جب وہ کبھی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور پھر ان کو توبہ اور ندامت ہوتی ہے تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ ان کے اوپر اچانک سے گناہ کا پتھر آ گیا اور ان کو اس سے ندامت ہوئی، ان کو شرمندگی ہوئی اور وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اس پہ یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پتھروں کے اندر کہاں سے شعور آ گیا اور وہ اللہ کے خوف سے کیسے لڑکتے ہیں۔ اب تو سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر چیز میں ایک سینس ہے، ہر چیز میں ایک شعور ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ کوئی چیز بھی ہے تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پتھروں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت کے اظہار سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے، اس کو سینس دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ پتھر اللہ کے خوف سے کیسے لڑتے ہیں یا وہ کیسے گرتے ہیں، تو پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور ما کا مطلب نہیں، اللہ بغافل، غافل بے پرواہ، اما تعملون، ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو کام تم کرتے ہو۔ یعنی تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اس شخص کے قتل ہو جانے کے بعد اور پھر تم نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے ساری خبر تم کو دی اور تم پھر اللہ کی نافرمانی میں اور سرکشی میں نکل گئے۔ تم نے تو یہ سمجھا کہ شاید ہماری یہ حرکات کسی کے نوٹ میں نہیں آ رہی، کسی کے سامنے نہیں آ رہی، کہیں درج نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان کاموں سے، جو کام تم کرتے ہو، اللہ غافل نہیں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت اس کو لکھا جا رہا ہے، درج کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع نصیب فرمائے۔